مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوبصورت ان کے گنبد جو ایک عظیم منظر پیش کرتے ہیں وہ سب رہین منت ہیں اس مسجد کے کہ جس پر کھجوروں کی ٹہنیاں پڑی تھی اور جس کے ستون بھی کھجوروں کے تنوں کے تھے. اس مسجد کا صدقہ ہے وہ ساری مسجدیں اور وہ سارے مراکز دینی کہ جس مسجد کی بنیادیں اللہ کے رسول نے اللہ کے نام پر رکھی تھی. گرامی قدر حضرات، دنیا کو کس کو معلوم تھا کہ اس مسجد کا فیضان کہاں تک پھیلے گا اور دنیا کہاں تک اس کی دعوت سے اپنے سینوں کو منور کرے گی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہجرہ کے سال رسول اللہ کی ہجرت کے 1425 سال گزر چکے. ہر لمحہ اسلام کی دعوت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میرے حبیب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب پہلے دن دعوت اسلام لے کر چلے تھے آپ نے فاران کی چوٹیوں کا کیا تھا تو ایک ساتھ ایک فرد بھی ایک بندہ بھی حضور کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے یکا و تنہا دین کی دعوت کو اکیلے پیش کیا اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے استقلال اور استقامت کے ساتھ اس دعوت پر قائم رہتے ہوئے اس دعوت کو جاری رکھا اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ مرحلہ بھی آیا کہ یہ سورہ نازل ہوئی اور فتح کی بشارتیں ملی. اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلکہ خون کے سمندروں سے بھی گزرنا پڑا. بڑے سخت سے سخت مراحل پیش آئے، غزوات بھی ہوئے، سرایا بھی ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام میں کہتا ہوں استقامت اور استقلال میں کوئی چیز دنیا کی استعارہ نہیں کہ جس سے حضور کی استقامت کو استقامت اور استقلال پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اپنی گواہی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اکیلے پورے ماحول کو بدلا، کفر کی طبیعتوں کو موڑ دیا اور باغیوں کشوں کو موڑ دیا. ان کے دلوں میں ڈالی، ان کی قساوت قلبی کو رحم دلی میں تبدیل کر دیا. مصطفیٰ کریم نے ان کے مزاجوں کو بدلا، مصطفیٰ کریم نے ان کی طبیعتوں کو بدلا، مصطفیٰ کریم نے ان کی شاکلہ کو بدلا اور وہی لوگ جو ہر وقت مرنے مارنے پر تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور عالم پورے عالم کی نگاہیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو 1.25 لاکھ یعنی 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد تھی دنیا میں جن کو نبی علیہ السلام کی دعوت نے دین کا مجاہد بنا دیا. اے اہل ایمان، آج جس عہد میں ہم نے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم پر دین اسلام کی کیا ڈیوٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں سے بہترین اور منتخب امت ہو، الگ ترین. پوری دنیا میں تمام انبیاء کی امتوں میں تم ایک الگ امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں میں سے چنی ہوئی امت ہو، منتخب امت ہو. اللہ نے تمہارا انتخاب کیا کس رسول کی امت ہونے کے لیے کہ جو رسولوں میں انتخاب ہے، نبیوں میں انتخاب ہے، اللہ کا حبیب ہے، سارے رسولوں کا قائد ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے. جیسے محمد رسول اللہ سارے رسولوں کا قائد ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، ایسی ہی مصطفیٰ کو جو امت دی گئی وہ سارے نبیوں کی امتوں کی سردار ہے. آپ امت عدل ہیں، آپ امت وسط ہیں، آپ امت خیر ہیں. لیکن
لیکن آپ کے ذمہ جب اتنا بڑا منصب ہے تو کام بھی اتنا ہی بڑا آپ کے ذمہ ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت ہو, آخری رسول کی امت ہو, تمہارے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آئے گا, اور کوئی رسول بحیثیت رسول نہیں آئے گا. تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد قیامت ہے. تم سب سے آخر میں آنے والی امت ہو اور تمہارے ذمے کیا کام ہے کہ قیامت تک تم اس نبی کی امت جو آخر میں لائی گئی, پہلے ادوار میں نبی جو کام کرتے رہے, بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو کام تھا دعوت و تبلیغ کا کام, وہ رسول گرامی رسول آخری رسول کی امت کے ذمے وہی کام لگایا گیا. تم نہ صرف خود دین پر چلو گے بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت بھی پیش کرو گے. گرامی قدر حضرات, آج جمعۃ الوداع شریف کے اجتماع میں مرکزی جامع مسجد میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ, جس کی بنیاد پر اس امت کو ساری امتوں سے بہتر فرمایا گیا اور امت وسط فرمایا گیا, امت عادل فرمایا گیا, اس امت کے جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ساری امتوں پر جنت حرام رکھی گئی کہ اس وقت تک کسی نبی کا امتی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک امت محمدیہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. حضور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اے میری امت, کیا تمہارے لیے یہ بات قابل فخر نہیں ہے کہ تم سب سے بعد آئے ہو لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل اللہ تمہیں کرے گا. ساری امتوں نے ہزاروں برس قبروں میں قیامت کا انتظار کیا, جو امت سب سے کم قبروں میں قیامت کا یعنی زندہ ہونے کا انتظار کرے گی سب سے کم وہ امت محمدیہ ہے, کیونکہ ہم سب سے بعد قبروں میں جائیں گے لیکن جناب محمد مصطفیٰ کا صدقہ سب سے پہلے جنتوں میں سب سے پہلے قبروں سے امت محمدیہ کو اٹھایا جائے گا. اور جب یہ سب نعمتیں ہمیں حاصل ہیں, اس امت کے اجتماعی گناہوں پر اللہ تعالیٰ وہ عذاب نازل نہیں کرتا اجتماعی جو پورے انبیاء کی تاریخ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, قوم عاد ہو, قوم ثمود ہو, یا مدین والے ہوں, یا قوم لوط ہو, ان پر جو اجتماعی عذاب نازل ہوئے گناہوں کی وجہ سے, اس امت پر وہ عذاب نازل نہیں ہوتے. کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمائے امت, یہ اعزاز تمہیں اس لیے حاصل ہے کہ تم رسول گرامی کی امت ہو, رحمت للعالمین کی امت ہو, اور ان سے ہمارا وعدہ ہے وہ اپنے وجود مطہر کے ساتھ, اپنی رسالت عامہ اور تامہ کے ساتھ اس امت میں جب موجود ہے تو ان کی موجودگی کی برکت سے اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا. اے امت محمدیہ, آپ کے ذمے جو فرائض ہیں ان میں سب سے بڑا فرض دعویٰ الی الخیر کا فرض ہے, دوسروں کو دعوت دین پیش کرنا. اسلام کے تمام فرزندان اسلام میں ہر مومن بندہ دین کا سفیر ہے, دین کا داعی ہے, محمد رسول اللہ کا سفیر ہے. آپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ خود مومن ہیں, دین پر عمل کرتے ہیں, سچائی پر چلتے ہیں, مکر و فریب سے بچتے ہیں, وعدہ خلافی سے بچتے ہیں, کیونکہ آپ کے رسول گرامی کی یہ سیرت ہے اور ان کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کبھی فوش کوئی نہیں کرتا, مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا, مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا, مسلمان کسی سے جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان فتنہ و فساد نہیں کرتا, مسلمان کبھی کسی سے خیانت نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, مسلمان کسی کی غیبت نہیں کرتا, مسلمان کسی جان کو لینے کے در پہ نہیں ہوتا. فرمائے ایک اچھے مسلمان کی وہی خصوصیات ہیں جو مصطفیٰ نے اپنے صفحوں میں لکھ ڈالی. اور اے مسلمانوں, قیامت تک کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اگر تم
پسندیدہ ہو تو اے مومنو رسول گرامی کی ذات تمہارے لیے نمونہ کامل ہے. مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو اپنا لو، تم خدا کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور دنیا میں بھی کوئی قوم تم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. محترم حضرات، آج جمعۃ الوداع کے اس موقع پر ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہر قوم پر فضل و کرم فرمایا، ہر قوم پر فضل و کرم فرمایا. اور پہلی قوموں کے حالات کو قرآن نے بیان فرما دیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی، لیکن میں نے تمہیں فضیلت بھی دی. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلتیں دی، ساری قوموں پر فضیلتیں دی. انبیاء تمہارے ساتھ خاص کیے، تمہیں وہ زمین دی جو اس پوری روئے زمین پر سب سے بہتر زمین تھی، اس میں نعمتیں رکھی، اس میں برکتیں رکھی. اس برکت والی زمین میں میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں مستقر دیا، لیکن تم نے میری نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی. میری آیات کو تم نے جھٹلایا، تم نے انبیاء کی تکذیب کی، تم نے ان کی تعلیمات کو بھلایا. لیکن اے امت محمدیہ، جس قوم کو کوئی مقام دیا جاتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. آج ہمیں جمعۃ الوداع کے اجتماع میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ امت محمدیہ کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے. امت محمدیہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ، تم اس دنیا میں وہی کام کرو گے، اس امت میں وہی کام کرو گے جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے، کہ تم ان کے قائم مقام ہو. اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہ پر تم سب دین کے مبلغ ہو، محمد رسول اللہ کے سفیر ہو. دعوت دین پیش کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، لوگوں کو برائی سے منع کرو. اور یہ کام تمہارے ذمہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ تم دعوت دین کو روکنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اے امت محمدیہ تمہیں اس آواز کو بلند کرنا ہے جو میرے رسول نے بلند کی کہ سفیر ہو، اسلام کے فرزند ہو، اور تم کہیں بھی ہو، کہیں بھی بستے ہو، امت محمدیہ کا ایک ایک فرد محمد رسول اللہ کا سفیر ہے. نہ صرف اسے دین پر خود چلنا ہے بلکہ دین کو سمجھ کر پورے اقصائے عالم میں دین کی دعوت کو پھیلانا بھی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرنا بھی ہے. نہ صرف تمہیں خود دین پر چلنا ہے بلکہ وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق پر چلنے کی وصیت بھی کرنی ہے. اور فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو حق کی دعوت پیش کرے. اور اس راستے میں آج بھی جس نے پسینہ بہایا، جس نے خون بہایا، جس نے وقت دیا، جس نے محنت کی، رسول اللہ کا فرمان